سردیوں کے دن تھے، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ بجلی کے کڑکنے، بادل کے گرجنے اور بارش کے برسنے کی آوازیں مل کر ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ میری موٹر سائیکل 180 کی اسپیڈ سے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ سڑک بہت سنسان تھی، آدم تو کیا آدم ذات کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر خراب موسم نے اندھیری سڑک کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر رات کے اس پہر میں اتنی خوفناک سڑک پر کیا کر رہا تھا۔ مجھے تو اس وقت اپنے لحاف میں مہوے نیند ہونا چاہیے تھا۔ کہیں مجھے نیند میں چلنے کی، میرا مطلب بائک بھگانے کی عادت تو نہیں، یا پھر میں ایک خوفناک خواب دیکھنے میں مگن تھا اور اپنے ساتھ آپ لوگوں کو بھی ڈرا رہا ہوں۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دراصل میں اپنے دوست احمد کی شادی میں مدعو تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ شادی کارڈ میں لکھے 10 بجے پیش کیے جانے والے کھانے کو مہمانوں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 12:30 بج ہی گئے۔ پھر کھانا وغیرہ کھانا، دوستوں سے ملنا، مبارکباد وغیرہ، اس سب میں 1 بجنا تو یقینی بات تھی۔ اور اب آپ کے سامنے، یعنی آپ کی کہانی میں تھا اور میری بائک تھی، جو بہت تیزی سے منزل مقصود یعنی گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور بارش کے باعث میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، یہاں تک کہ اب میرے جوتوں میں بھی پانی بھر آیا تھا، اور اب میں سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ لے دے کر صرف ایک جیکٹ ہی بچی تھی، جو کہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے سردی سے بچانے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی، جس کی بدولت میں بھیگ جانے کے باوجود تھوڑی بہت حرارت محسوس کر رہا تھا، ورنہ ابھی تک میں جم کر کلفی بن گیا ہوتا۔ خیر، جیسے تیسے اندھیری اور خوفناک سڑکوں سے گزرتے ہوئے، بادلوں کی گرج چمک سے دل دہلاتے ہوئے بالآخر میں گھر کے قریب پہنچ ہی گیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اللہ میاں کا شکر ادا کیا۔ گھر میں داخل ہو کر کپڑے بدلنے کی غرض سے میرا جیکٹ کو اتارنا تھا کہ برفیلی ہوا کا ایک زوردار ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا اور مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ جیکٹ کے مکمل طور پر تر ہو جانے کے باوجود میں اس جیکٹ میں اس وقت تک حرارت محسوس کرتا رہا جب تک اسے اتار نہ دیا، اور اس کے اتارتے ہی ہوا کے زوردار جھونکے نے سردی سے تھرتھرا کر رکھ دیا۔ یکا یک میرے خیال کی رو کسی اور طرف بہنے لگی، اور مجھے اپنے والدین کا خیال آنے لگا، جن کے ہوتے مجھے کبھی بھی دنیا کی تلخیوں اور ٹھوکروں کا احساس تک نہ ہوا تھا، جنہوں نے میری پیدائش کے بعد خود کو میری پرورش کے لیے وقف کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی، ساری خوشیاں میرے نام کر دی تھیں۔ مجھے خوش دیکھنے کے لیے وہ ہر مشکل سے ٹکرائے، ہر مصیبت کو گلے لگایا، لیکن مجھے کبھی احساس تک نہ ہونے دیا۔ ان کی تمام تر تھکاوٹوں اور پریشانیوں کا مداوا صرف میری ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں ڈھالتے رہے، مجھے پرسکون زندگی، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن، اچھی پڑھائی، اچھا معاشرہ فراہم کرنے کے لیے محنت کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں مٹاتے رہے، لیکن مجھے کبھی بھی اپنی تکلیفوں کا احساس نہ ہونے دیا۔ بالکل اس جیکٹ کی طرح میرے والدین بھی دنیا کے ہر خطرے کے آگے ڈھال تھے، جس طرح اس گیلی جیکٹ کے ہوتے ہوئے میں سرد ہوا سے بچا رہا، بالکل اسی طرح اپنے والدین کے بوڑھے ہونے کے باوجود میں ان کی چھاؤں میں زمانے کے سرد گرم ہوا سے محفوظ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم، نہ جانے کب میرے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے اور لبوں سے بے اختیار نکلا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت کاملہ اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا، اور ہمیں ان کی خدمت کا موقع عطا فرمانا۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، آمین۔ دعا کرتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھوں سے کچھ آنسو ٹپک کر میرے ہاتھوں میں جا گرے، اور میں نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بستر کی طرف چل دیا۔